बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरा चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, आज फिर एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ और मुल्क में बदस्तूर हालात ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन जो हैं वो ये पाक धरती, ये ला इलाहा के नाम से बना हुआ मुल्क जो है वो सियासतदानों के लिए भी, जर्नलिस्टों के लिए भी और सफ़ेद कपड़े पहनने हुए लोगों के लिए भी जहन्नुम से बदतर होता जा रहा है। और मुल्क से लोग जो है मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। सफ़ेद पोश अपने आप को साइड पे कर रहे हैं। कभी बत्ते की काले आ रही होती है तो कभी किसी ने अगर कोई किसी शख्सियत के लिए अच्छे तसरात पेश किए तो वो मुल्क के गद्दार हुए, और अगर किसी ने किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात की तो वो भी मुल्क के गद्दारों में शामिल हो गए। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी सिलसिले ने आज हमें एक ऐसे सहाफ़ी और एक ऐसे मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी से महरूम कर दिया जो पाकिस्तान में जब हालात ख़राब थे और ऑपरेशन था तो उसने फौजियों के साथ पहाड़ों पे जाकर उनके मोर्चों में बैठकर और सीना तान कर इंडियन LOC पर खड़े होकर एंकरिंग की। उसने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पे चढ़कर जवानों का हौसला बुलंद किया और उनके घर से भी शहीदों के जनाजे उठाए गए। तो ऐसे एंकर पर्सन्स के शख्सियत पर और ऐसे पर्सन्स के एंकर पर्सन्स के ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाना ये क्वेश्चन मार्क है। और ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि एक बंदे का अब्बू को नेवी में वो कमांडेंट हो और उसकी जो है डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक हो जाए, और उसका भाई जो है वो बनों से निकले और रस्ती में दहशतगर्दों का निशाना बने और एक दिन में उनके घर से 2 जनाजे उठाए जाएं और उसको फिर जो है किसी सियासी गुफ्तगू और सियासी बातों पर जो है उसको दहशतगर्द भी बनाया जाए, उसको मुल्क के गद्दार भी बनाया जाए और उसको मुल्क बदर किया जाए। और फिर जब वो अरब इमारात में हो तो उसको वो धरती जो है उस पर तंग की जाए और वो जल्दी में अफ्रीकन मुल्क कीनिया चला जाए और वहाँ पर पनाह ले और फिर उसकी जो है वहाँ पर शहादत हो, और शहादत भी बड़ी अफसोसनाक हो। और कहीं जावियों से नज़र अगर दौड़ाई जाए तो अफसोसनाक होता है ये चीज़। कीनिया में नैरोबी पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियली रिपोर्ट आई है कि कीनिया के हाईवे से एक दहशतगर्द गैंग ने बच्चे को अगवा किया और इसी सिमत जो है वो आ रहे थे। तो इसी दौरान इस हाईवे पर अरशद शरीफ साहब ने भी जो है उसकी मूवमेंट थी और वो वहाँ से गुज़र रहे थे अपने भाई के साथ। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी की थी और उस नाकाबंदी में जो है अरशद शरीफ की गाड़ी जब आई है तो उसको रुकने का इशारा किया गया है। शायद उनके जहन में ये था कि ये पाकिस्तान के तरफ से मुझे पकड़ने का कोई प्लान है या कुछ और उसी दौरान वो ना रुकने की वजह से उस पर स्नाइपर फायर की गई है और वो जो है उसने जामे शहादत नोश की है। तो अगर हम ये कहते हैं अगर उसको पाकिस्तान की फ़िज़ा उनको पुरअमन मिलती और वो एक सियासी बयान जो वो उसने दी है या किसी वजह से उसको जो है एक पार्टी अच्छी लगी है और वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको इसी तरह ज़दोगोफ करना ये बहुत अफसोसनाक है। और हमें जो हम जूनियर को जो तसल्ली हुई है कि कामरान ख़ान जैसे सीनियर सहाफ़ी और
اور صحافیوں کی طرف سے جو آفیشلی ان کو رپورٹ ملی ہے، اور وہ رپورٹ آپ کو میں چلا کر بھی دکھا دوں گا، تو اس سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ کم از کم یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی پلانٹڈ گیم نہیں تھی، اور اس میں ملک کے غداروں نے پھر جو ہمارے سیکورٹی اداروں پر اور ہمارے جو آرمی پر اور ہمارے سیکورٹی اداروں پر جو الزامات لگائے وہ بہت افسوسناک تھا۔ کسی چیز کو اسٹڈی کیے بغیر، کسی چیز کی معلومات کو لیے بغیر آپ جو ہے ایک ادارے پر الزام لگائے اور آپ اس ادارے کی کردار کشی کریں، یہ کبھی ہم جو ہے ایز اے پاکستانی برداشت نہیں کرتے۔ پاکستان کی آرمی ہماری جو ہے احترام ہے، پاکستان کی آرمی جو ہے ہمارے لیے ایک رومانس ہے، ہم اس پہ ناز کرتے ہیں، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، مارخور ہمارا نشان ہے، اور آرمی کی طرف جو بھی انگلی اٹھائیں گے تو ہم اس کی جو ہے اس کو عین کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے۔ مگر ہماری جوڈیشری کو، ہماری سیکورٹی اداروں کو، ہمارے محافظین کو یہ چاہیے کہ اگر کسی کا نظریہ جو ہے وہ غلط ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، کیونکہ کل کو یہی کویشچن مارک جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف انگلی اٹھ کر جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ افسوس دہ ہے۔ اس کے ارشد شریف کی فیملی کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس کی ماں کی اعصاب جو ہے وہ مضبوط ہے، اس نے پہلے بھی کئی جنازے دیکھے ہیں، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بہادر عورت ہے، وہ شہیدوں کی ماں بہن ہے، اور اس کی شہید کی وائف ہے، اور اللہ نے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ صحابی برادری میں جو ہے اگر ہم دیکھ لیں تو تمام سینئر صحافی بھائی جو ہے وہ رو رہے ہیں، بلک کے رو رہے ہیں۔ ان کو جو ہے پتہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، حامد میر صاحب پہ اٹیک دیکھیں، عمران ریاض صاحب پہ اٹیکس دیکھیں، اور جو ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے اور سیاستدانوں کی طرف سے، اگر میں کسی کے ساتھ ہوں تو دوسری جو ہے تنظیم یا دوسری پارٹی جو ہے وہ مجھے ناپسند کرتی ہے، اگر میں صحیح خبر بھی دوں تو ان کی جو ہے مجھ پہ نظر غداروں کی طرح ہوتی ہے، اور ایک پارٹی کے خلاف اگر میں ہوں تو وہ پارٹی جو ہے وہ مجھے نظر انداز کرتی ہے۔ ارشد شریف کے صاحب کے حوالے سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک اعزاز کی طرح، اور اس کی میت کو وہاں پر جو سفارت خانہ ہے وہ وصول کریں، اس کو باعزت طریقے سے لائیں، اور جوڈیشل انکوائری اس میں بٹھائیں، اور جو اداروں نے اور جس نے اس کو کہا ہے کہ آپ کے لیے پاکستان کی فضا جو ہے وہ سیکورٹی رسک ہے، تو ان سے تحقیقات کی جائے، اور ان پر جو ہے دیکھا جائے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہے یا جن لوگوں نے اس کو مس گائیڈ کیا ہے ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے، اور صحافی حضرات کے لیے یہ فضا جو ہے یہ صاف رکھا جائے، اور صحافیوں کو تحفظ دی جائے۔ اس طرح کے تمام جو نیوز آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ارشد شریف بھائی کے قتل پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اگر اس کے ساتھ کسی نے بھی غلطی کی ہے ہم اس میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اپنے سینئرز کے رہنمائی میں اور اپنے سینئرز کے اس پر جائیں گے۔ تمام میں صحافیوں کا کس کا نام لوں، تمام صحافی جو ہے وہ بلک کے رو رہے ہیں، افسوسناک واقعہ ہے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہوا، عمران ریاض صاحب ہوئے، اور حامد میر صاحب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طبقے بھی جو ہے اس حادثے پر حیران ہے، پریشان ہے کہ پاکستان میں اتنے چیزیں ہو رہی تھی، اب یہ چیز جو ہے سامنے آنا، جس طرح ترکی میں جمال خشوگی صاحب کی جو ہے وہاں پر اس کی آواز دبائی گئی، اور اسی طرح صحافی برادری کے بھائیوں کی آواز دبانے کی کوشش جاری ہے۔
صحافی نہ اس چیزوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی آواز دبانے کی کوئی کوشش کرے، اور نہ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم ارشد شریف بھائی کے فیملی کے ساتھ ہے، ہم اپنے بہنوں اپنے بھائیوں کے دکھ میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمارے سینئرز کے جو بھی مطالبات ہیں وہ مان لیے جائے، اور ان کو تسلی دی جائے کہ آئندہ کے لیے پاکستان کسی بھی صحافی کے لیے سیکورٹی رسک نہیں رہے گا۔ یہاں پر چھوٹی سی خبر چلانے پر جو ہے ہمارے لیے پھر سیکورٹی رسک اور سیکورٹی پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تمام سیکورٹی اداروں سے گزارش ہے کہ صحافی برادری کو تحفظ دی جائے، ان کو یہ دمکا آمیز جو ہے لہجے ان کے لیے تھوڑے سے نرم کی جائے، اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ شفاف اور شفاف کی جائے، اور جو ٹیمیں اس پر ورک کر رہی ہیں وہ تمام قوم کو جو ہے یہ رپورٹ سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ جو بھی اس کے بعد نیوز آتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تمام صحافی حضرات اور تمام دوستوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ اس کے اہل خانہ کو اور اس کے خاندان والوں کو یہ غم سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ارشد شریف بھائی کے جو قبر ہے وہ جنتوں کا ایک دروازہ بنائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔